تو ان فارغات کو جو گزشتہ سال فارغ ہو چکی ہیں، اصلی سندیں ان کو ابھی تک نہیں ملی کیونکہ ان کی رپورٹیں ایک سال کے کام کی آ چکی ہیں، اب ان کو سندیں دی جائیں گی، وہ بچیاں تیار رہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بچیاں، وہ طالبات جو اس سال فارغ ہوئی ہیں، ان کو بھی سندیں ان کے ہاتھوں دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کے صدارتی کلمات ہوں گے۔ میری مراد جناب مولانا محمد ثناء اللہ صاحب ہمری، اب مائک پر میں ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں، مائک پر بلا رہا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ یاسمین بنت میاں جانی، رحیمہ بنت عبد الصمد، رضیہ بنت رسول، رحمت النساء بنت سلیمان۔ یہاں تک گزشتہ سال کی بچیاں اپنا سند لے چکی ہیں۔ جن بچیوں کی رپورٹس باقی رہ گئی ہیں، جن طالبات کی، جن فارغات کی، وہ مرکز کے حوالے رپورٹ کر دیں۔ پھر اس کے بعد اس سال کی طالبات وہ سند فراغت حاصل کر رہی ہیں۔ طاہرہ بنت عبدالحی، نردول، سعیدہ بنت صدیق خان، کٹمور، زاہدہ بنت عبد النعیم قریشی، راجمندری، تنویرہ بنت عنایت اللہ، کناپورم، رشیدہ بنت محمد سردار، پانڈرکا، اب اس کے بعد مولانا کی انشاءاللہ صدارتی کلمات آپ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ذمہ داران جامعۃ البر، علماء کرام، امت محمدیہ مرحومہ کی ماؤں، خواتین اور حضرات، میں اس مرکز کی خدمات سے بے خبر نہیں تھا، لیکن مجھے آج موقع ملا کہ اس کے
سالانہ جلسے میں حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے اس کیمپس کا روح پرور منظر دیکھوں اور اس کی طالبات کی تقریریں سنوں، اردو میں، عربی میں، تیلگو میں، مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ جیسا کہ ہمارے مولانا عمودی صاحب نے فرمایا، اس مرکز میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہر طرح تعریف کے قابل ہے۔ تقریریں ہوئی دو عالموں کی، اب میں بھی کچھ کلمات کہہ کر اس ثواب میں شریک اور شامل ہونا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ہمارے عزیز بھائی ڈاکٹر سعید احمد صاحب نے کہا ہے کہ اس ادارے کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔ بہرحال وہ کیا مبارک ساعت تھی کہ اللہ نے جو کام ہم بندوں سے لیا وہ دن بدن آگے بڑھتا اور ترقی کرتا جا رہا ہے۔ میں اس موقع پر عورتوں کے بارے میں، دین اسلام میں عورتوں کے کردار اور رول کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً اس لیے کہ یہ طالبات کا مدرسہ ہے، اور اس لیے بھی کہ یہاں حاضرین میں زیادہ تعداد، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، خواتین کی ہے۔ تو میرے بیان کا عنوان ہوگا اسلام میں خواتین کا کردار، اسلام میں خواتین کا مقام۔ ابھی میں نے حمد و ثنا کے بعد سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی، جو عام طور پر، جو ہمیشہ نکاح کے خطبات میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا سے، آدم ہمارے باپ، حوا ہماری مائی، ہماری ماں، ان سے انسانی نسل کو
پیدا کیا اور پھیلایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اس طرح دنیا کی آبادی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک حصہ مردانہ اور دوسرا حصہ زنانہ. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مردانہ یا مرد لوگ ہمیشہ سے بالادست، زبردست اور ظالم رہے ہیں. انہوں نے عورتوں کو دبایا ہے، کچلا ہے، پسماندہ رکھا ہے. ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہیں کیا ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ ملک بہت بڑا ملک ہے، بہت پرانا ملک ہے. اس کے 3 ٹکڑے ہوئے ہیں، پھر بھی آج بھی یہ بہت بڑا ملک ہے. اس کی قدیم تاریخ میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. عورتوں نے یتیموں کی مٹی خاص طور پر پلیت تھی. ہندوستان تو ہندوستان، عربستان میں بھی جہاں اسلام کی روشنی پہلی بار چمکی، وہاں بھی عورتوں کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی. عورت زیادہ سے زیادہ، عورتوں کی اکثریت مردوں کی عیش و عشرت کا کھلونا تھی. ایسے میں اسلام آیا. اسلام کے احسانات میری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سنو. مردوں اور عورتوں پر دونوں پر ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اسلام کا احسان یا اسلام کے احسانات عورتوں پر بہت زیادہ ہیں. جیسا کہ میں نے کہا مرد ہمیشہ سے ظالم تھے. ہر بات میں ان کا شیر کا حصہ تھا. عورتوں کی حالت ناقابل بیان تھی. ویسے میں اسلام نے آ کر، ابھی ایک لڑکی کی زبانی آپ نے سنا، غالباً عربی تقریر تھی. اسلام نے آ کر سب سے پہلی جو چیز، جو نعمت عورتوں کو عطا کی، وہ زندگی کا حق تھا. عرب میں جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے، اس کے عرب کے بیشتر قبائل اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. زندہ دفن کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے، دین اسلام نے اسے ایک جرم قرار دیا. ایسا جرم جس کے بارے میں قیامت کے دن باس پرس ہوگی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زیادہ تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں، وقت کم ہے. میں اشاروں میں کام لوں گا اور اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے انسان اس دنیا میں جو چیز چاہتا ہے وہ زندگی گزارنے کا حق ہے. یہ حق
اسلام نے عورت کو دیا، اس کے بعد زندگی کی تعلیم ہے۔ اسلام کا علم میراث ایسا ہے جس میں شاید ہی رشتے کی کوئی عورت مرحوم کی دولت میں حصہ پانے سے محروم رہی ہو۔ اس میں مائیں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بعض حالتوں میں اور دور دور کے رشتہ دار بھی۔ زندگی کے بعد دولت کا حق اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اور ان عورتوں کا جو مقام ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کا مقام بیان ہوا ہے کہ ان کے پیروں تلے جنت ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم خیرکم بأہلی، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، وہ تم میں بہترین آدمی ہے۔ زندگی اور دولت کے بعد اسلام نے عورتوں کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ عزت کے بغیر کوئی زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ یہ آیت محسن پاک باز عورتوں کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ کوئی آدمی جو دنیا اور آخرت میں ملعون ہونا نہ چاہتا ہو، اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہو، کسی عورت کی طرف انگلی اٹھا نہیں سکے گا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ایسے لوگ ملعون ہوں گے جو بے خبر معصوم بے عیب عورتوں پر کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں۔ زندگی کے بعد، دولت کے بعد عزت کی حفاظت کی، اور جتنے رشتے اللہ نے عورتوں کے مقرر کیے ہیں، حدیثوں نے ان رشتوں کی حفاظت کی تاکید کی ہے۔ قرآن نے نام لے کر ایک عورت کی سیرت بطور آئیڈیل ہمارے سامنے رکھی ہے۔ وہ عورت حضرت مریم علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم بڑے پاک باز، بڑے عبادت گزار، بڑے پرہیزگار سب تھے، لیکن ان کی سیرت کا سب سے زیادہ چمکتا ہوا نقش آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ آپ نے غور کیا؟ غور کا مقام ہے۔ انہوں نے یہودیوں کے بڑے سے بڑے الزام اپنی زبان سے شکایت کا لفظ نکالے بغیر انہوں نے سہے۔ بغیر شوہر کے وہ حاملہ ہوئی تھی۔ انہوں نے کہیں ان کے بارے میں سورہ مریم اور دوسرے مقامات پر کہیں ایک بات نہیں ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں کیا؟ ساری دنیا مجھ پر لعنت ملامت کر رہی ہے، تو نے مجھے بغیر شوہر کے ماں بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ایسی بات ان کی زبان سے کہیں نہیں نکلی۔
جو کچھ ہوا انہوں نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، راضی برضا۔ ابھی ہمارے مولانا عبد المحسن صاحب کہہ رہے تھے کہ کس طرح عورتوں کی زبان شکایت پر کھلتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی زبان شکایت پر نہیں تھی۔ جو فیصلہ مقدر میں لکھا تھا اس کے سامنے انہوں نے سر جھکا دیا۔ پڑھیے سورہ مریم۔ اور دوسری عورت جس کو مثالی خاتون کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے نام لیے بغیر، وہ حضرت حاجرہ ہیں۔ بڑی اونچی عمر میں انہیں اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اولاد ماں کی ممتا، بوڑھی عمر، حالت یاس میں، حالت مایوسی میں جو اولاد ہوئی تھی، ویسی اولاد ماں کو کتنی پیاری ہوتی ہے، اس کا فیصلہ ایسی حالت کی مائیں ہی کر سکتی ہیں۔ حضرت اسماعیل باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے قابل ہوئے، مالک کا حکم ہوا، بیوی کو بتائے بغیر وہ چلے لے کر مینا کی طرف۔ شیطان آیا، اس شیطان کو آج ہم حج کرنے جا کر کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان نے آ کر حاجرہ کو، حضرت اسماعیل کی ماں کو بہکایا۔ معلوم ہے تجھے تیرا شوہر تیرے لاڈلے کو کہاں لیے جا رہا ہے، کہاں لیے جا رہا ہے؟ اسے ذبح کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے مالک کی مرضی ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا جب مالک کی مرضی ہے تو جیسے میرا شوہر راضی ہے میں بھی راضی ہوں۔ ایسی سیرت بنانا چاہتا ہے اسلام۔ اچھا، عورتوں کو زندگی دے کر، عورتوں کو مال و دولت کا حقدار بنا کر، عورتوں کی عزت کی حفاظت کر کے، ان کے مختلف رشتوں کو میراث میں وارث بنا کر اسلام نے عورتوں پر جو احسان کیا، عہد نبوت کے اور بعد کے زمانے کی عورتوں نے اس احسان کا کیا جواب دیا، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ پہلی خاتون، اللہ کے رسول کے حرم میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی، پہلا تجربہ غار حرا میں۔ آتے ہیں اللہ کے رسول، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کی دولت جس طرح راہ اسلام میں کام آئی، اس ایثار و قربانی کا ثبوت انہوں نے دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا علم، ان کا اجتہاد، عورتوں میں حدیثوں کی سب سے بڑی راوی۔ اس کے بعد مکی زندگی میں اسلام کے لیے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی نثار کرنے والی عورتیں، ذرا ان کو یاد کی کریں، ہماری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک خاتون تھی۔ ابو جہل نے انہیں تیر مارا۔ اب اس مجمع میں بیٹھ کر کوئی کیا بتائے کہ کیسے مارا، کہاں مارا؟ حضرت سمیہ نے جام شہادت پی لیا،
اسلام کے لیے۔ پھر ہمیں کتنی عورتیں ملتی ہیں جن کے ایثار اور قربانی کے نقوش تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ حضرت عمر کا اسلام آپ کو معلوم ہے، سخت قسم کے دشمن اسلام تھے۔ سنا بہن مسلمان ہوئی ہے فاطمہ، اس کے گھر گئے، اتنا مارا اپنی بہن کو، لہو لہان ہو گئیں۔ پھر بھی انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ عمر جیسے دبدبے والے بھائی سے فاطمہ نے خطاب کر کے کہا، مخاطب ہو کر کہا، جو چاہے کر لو، جو نشہ چڑھا ہے وہ اترنے والا نہیں۔ ان کی ایک باندی تھی حضرت عمر ہی کی، اسے اتنا مارتے تھے، مار کر تھک جاتے تھے، رکتے تھے، پھر کہتے تھے ابھی میں تجھے اتنی جلدی چھوڑنے والا نہیں، ذرا دم لوں، تازہ دم ہو جاؤں، پھر تیری خبر لوں۔ اس سلسلے میں ہمیں نام ملتے ہیں لبینہ نام کی کنیز کے، نہدیہ کے، اور ایک بدقسمت عورت ام شریک کے، اور بھی بہت سے نام۔ ام شریک کو ان کے رشتہ دار مار کر چلچلاتی عرب کی دھوپ میں کھڑا کرتے تھے۔ ان کی مصیبت اتنی بڑی کہ ان کی نظر جاتی رہی، آنکھیں ان کی جاتی رہی۔ پھر وہ مسلمان، کتابوں میں لکھا ہے، گئی ہوئی نظر پھر انہیں واپس مل گئی۔ یہ تھا اسلام کا نشہ، اسلام کی یہ طاقت۔ مکی زندگی میں کافروں نے مردوں کے ساتھ عورتوں پر بھی بڑے ظلم اٹھائے۔ یہ داستان بڑی طولانی ہے۔ یہاں سے نکل کر مسلمان مدینے گئے، مدینے میں بھی ہمیں عورتوں کا یہی ایمان نفروز منظر نظر آتا ہے۔ جنگ احد تاریخ اسلام کی دوسری جنگ، ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ گھمسان کا رن پڑا اس میں۔ مجاہدین کی ایک ٹکڑی کی غلطی کی وجہ سے وہ جنگ جو مسلمان جیتنے والے تھے ہار میں بدل گئی۔ بڑی بے کسی کا عالم تھا۔ ایسے وقت میں افواہ پھیلی، افواہ رومر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی موجودہ آبادی سے احد کا میدان کچھ زیادہ دور نہیں ہے، 3-4 میل کا فاصلہ ہوگا۔ مولانا شبلی نے یہ واقعہ نظم کیا ہے۔ نظم پڑھ کر آج بھی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ بہرحال افواہ یہ اڑی کہ اور تو اور اللہ کے رسول بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر مدینے پہنچی، یہ خبر مدینے پہنچی۔ مدینے کی آبادی، مدینے میں کچھ لوگ تھے، سارے لوگ احد کے میدان میں نہیں تھے۔
ایک ریلا نکلا میدان احد کی طرف جاتا ہوا. ان میں ایک عورت تھی، انصاری عورت. یہ بھی میدان احد کا رخ کیے جا رہی تھی. احد کے میدان سے کچھ لوگ واپس ہو رہے تھے. اسے مخاطب کر کے، اس عورت کو مخاطب کر کے کہا، اے عورت، اے فلاں، تو کتنی بد نصیب ہے. تیرا باپ، تیرا شوہر، تیرا بھائی تینوں میدان جنگ میں کام آ گئے ہیں، شہید ہو گئے. باپ جاتا رہا، شوہر نہ رہا، بھائی بھی رخصت ہو گیا. یہ خبر سن کر وہ عورت کہتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ اللہ کے رسول کیسے؟ یہ کتنے دل گردے کی بات ہے. کہاں ہے یہ ایمان؟ ایسا ایمان کہاں ہے؟ آج ہے؟ ہوگا کہیں؟ لوگوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کے رسول سلامت ہیں. وہ آتی ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے. ایک جملہ تاریخ اسلام نے نوٹ کیا ہے، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. آپ اگر سلامت ہیں تو مصیبتوں کے بڑے سے بڑے پہاڑ ڈھونا، سہنا، برداشت کرنا ہمارے لیے آسان. مولانا شبلی کی زبان میں، مائیں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا. مائیں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا. اے شہیدی، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں. عورتوں نے، ہماری مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اس درسگاہ کی بچیاں، طالبات بیٹھی ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین اسلام میں ان کا کردار بڑا شاندار اور شاہانہ رہا ہے. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو ایک اور واقعے کی طرف لے جاتا ہوں. ایک اور واقعے کی طرف لے جاتا ہوں. یہ صرف اشارے ہیں. آپ نے یہ واقعات پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھیں گے تو سن کر پڑھیں گے. ہماری بچیاں، امت کی ہونے والی، آئندہ ہونے والی مائیں، ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں. حضرت خنسا مشہور شاعرہ تھی. اردو زبان میں شاعرہ کے لیے شاعر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، ماہرین نے اجازت دی ہے. عہد جاہلیت کی مشہور شاعر تھی. وقت تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. ایک جنگ میں، ایک جہاد میں، احد یا بدر میں، ان کا بھائی جسے وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھی، صخر، صاد خیر، صخر کے معنی ہے پہاڑ، چٹان، بہت بلند و بالا خط کا ہوگا.
کچھ بھی ہو، ویسا بھائی اس کا مارا گیا۔ جب نہ بھائی مسلمان تھا نہ یہ بہن مسلمان تھی، ماں اور بہنوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کر فینوں میں، ٹھنڈی ہوا میں چیخ چیخ کر واز کر سکتے ہیں، مگر وہ ایمان کہاں سے لائیں؟ سقر اس کا بھائی مارا گیا، خنسا کا بھائی، خے نون سین الف حمزہ، اس نے اپنے بھائی کی یاد میں مرثیہ کہا۔ انگریزی میں ایلیجی کہتے ہیں کسی کی موت پر اظہار غم کے طور پر آدمی جو نظم لکھتا ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اردو ادب میں بھی مرثیہ بہت اہم باب ہے شاعری کا۔ اس نے کہا، اس کا ایک شعر ہے، ایک ہی شعر مجھے معلوم ہے، یذکرنی طلوع الشمس صخرا وَأَذْكُرُهُ بِكُلِّ غُرُوبِ الشَّمْسِ۔ سورج نکلتا ہے میرا بھائی مجھے یاد آتا ہے، سورج ڈوبتا ہے میرا بھائی مجھے یاد آتا ہے۔ کیا محبت رہی ہوگی لوگوں کی، آج کل کہا ہے وہ محبت۔ سورج نکلتا ہے میرا بھائی مجھے یاد آتا ہے، سورج ڈوبتا ہے میرا بھائی مجھے یاد آتا ہے۔ یعنی آٹھوں پہر بھائی ہی کی یاد مجھے ستاتی ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا، خنسا مسلمان ہو گئی۔ یرموک کی جنگ تاریخ اسلام میں بہت بڑی جنگ ہے، کئی جنگیں ہوئی، عہد نبوت کی بات کا یہ واقعہ ہے۔ غالباً خنسا اس وقت بوڑھی ہو چکی تھی، کتابوں میں ہے کہ اس کے 3 بیٹے تھے، جوان، ہٹے کٹے جوان۔ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بھیج رہی ہے۔ نئی نسل کی خواتین، بچیاں غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ذرا زبان بھی آسان بولنے کی، استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 3 بیٹے اس کے تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ نصیحت کی ماں نے دل پر کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا۔ یہاں مائیں بیٹھی ہیں، نوجوان بیٹوں کی مائیں بیٹھی ہیں اس جلسے میں۔ یہ بوڑھی ماں بھیج رہی ہے 3 بیٹوں کو میدان جنگ میں، کہتی ہے، دیکھو بیٹو، پیٹ نہ دکھانا دشمن کو۔ تم ایک ایسی ماں کی اولاد ہو جس نے تمہارے باپ کو شرمندہ نہیں کیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تم ایک ایسی ماں کی اولاد ہو جس نے اپنے شوہر کو، یعنی تمہارے باپ کو شرمندہ نہیں کیا۔ راہ حق میں جہاد کے لیے جاتے ہیں۔ یرموک کا واقعہ، تینوں کے تینوں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت خنسا بوڑھی عورت، 3 لاڈلوں کی ماں، کیا کہتی ہے؟ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں،
وہ جملہ ان کے ذہنوں میں گھوم رہا ہوگا، انہیں یاد آ رہا ہوگا۔ کتنا کلیجہ ایسی عورتوں کی نام لیوا ہیں یہ عورتیں۔ اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم۔ یہ جملہ میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخی کے سلسلے میں کسی مسلمان مرد یا عورت کی زبان سے نکلا ہوگا، کسی غیر اسلامی جنگ کے کسی مجاہد کی ماں کی زبان سے نہیں نکلتا۔ کیا کہتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے عزت دی، میرے تین بیٹوں کو شہادت کا درجہ دے کر۔ ہے اس کی کوئی نظیر؟ یہ روشن باب پڑھنے کے لیے یہ طالبات یہاں ہیں۔ آج دین اسلام پر جو حملے، جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیتا، حالانکہ عورتوں کو زندگی دینے والا، عورتوں کو دولت کا حقدار بنانے والا، عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا دنیا کے مذہبوں میں ایک اسلام ہی ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ تو 20ویں صدی ہے، 21ویں صدی ہے۔ 19ویں صدی میں یورپ میں بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد ہوئی تھی۔ ان کانفرنسوں میں یہ موضوع زیر بحث تھا کہ کیا عورت انسان ہے؟ فیصلہ ان کانفرنسوں کا یہ ہوا، ہم نے پڑھا ہے کہ عورت انسان نہیں ہے۔ آج وہ یورپ، وہ امریکہ عورتوں کو سر پر اٹھائے ہوئے، سر پر بٹھائے ہوئے، اسے عیش و عشرت کا کھلونا بنائے ہوئے دنیا کے لیے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا فرض۔ ان مدرسوں پر حکومت کی بڑی ٹیڑھی نظر ہے۔ ابھی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے اخبار میں پڑھا حزب مخالف نے، اپوزیشن پارٹیوں نے مرکزی پارلیمنٹ میں اعتراض کیا تھا۔ مسلمان اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں اور حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یعنی ہمارا اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تعلیم دینا، غیروں کو ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا۔ بہرحال میں نے کچھ زیادہ ہی وقت لے لیا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے۔ صدر کو ذرا وقت کے بارے میں ایثار سے کام لینا چاہیے، ذرا ایثار سے کام لینا چاہیے۔ آپ کا وقت پورا نہیں ہوا، آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فارسی شعر پڑھتا ہوں، ان کا مطلب بیان کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ اگر پندے ز درویشے پذیری، اقبال کہتے ہیں
اگر پندے ز درویش بزیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری. میں ایک فقیر ہوں، اقبال کہتے ہیں، مجھ فقیر کی ایک نصیحت تو سنے گی. خطاب کس سے ہے؟ عورتوں سے. مجھ فقیر کی قلندر کی ایک نصیحت تو سنے گی، ہزار امت بمیرت تو نہ میری. دنیا میں ہزاروں قومیں دنیا میں آئی ہوئی مر جائیں گی، لیکن تیرا نام زندہ تابندہ رہے گا. وہ نصیحت کیا ہے؟ بطول باش و پنہا شو ازی عصر، فاطمہ جیسی ہو جا. بطول حضرت فاطمہ کا لقب. فاطمہ جیسی ماں بن. کیا ہوگا؟ کہ در آغوش شبیر بگیری، تیری گود میں حسین جیسی اولاد پیدا ہوگی، پلے گی، بڑھے گی، حق کے لیے اپنا خون بہائے گی. مدرسوں سے دین اسلام کا مستقبل وابستہ ہے. یہاں تربیت پا کر، تعلیم پا کر مائیں، اسلامی مائیں بن کر نکلیں گی. جیسا کہ اب 2 تقریروں میں آپ سن چکے ہیں، آپ کا گھر اسلامی معاشرے کا نمونہ ہوگا، اسلام کے لیے فخر کا باعث ہوگا. ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، ایک غیر مسلم کا، دانشور کا، پڑھی لکھی ماں گھر میں ہو تو وہ گھر ایک یونیورسٹی ہے. پڑھی لکھی ماں جس گھر میں ہوتی ہے وہ گھر ایک یونیورسٹی کے برابر ہے. یہ بات کہی تھی ہندوستان کے پہلے ہندوستانی گورنر جنرل چکرورتی راج گوپالاچاریہ نے ایک دوسرے سیاق میں. ہمیں اپنے گھروں کو سنبھالنا ہے، بنانا ہے، آئندہ نسل، آنے والی نسل کی صحیح خطوط پر نشو و نما کرنی ہے. ایسے مدرسوں سے یہ بچیاں عالم، فاضل، حافظ بن کر نکلیں گی. انشاءاللہ اسلام کا مستقبل روشن رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے اور ہماری یہ تمنائیں بر لائے، اور ایسے مدرسے جو آج کل جگہ جگہ قائم ہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.